والسلام نے مزید اس سلسلہ کے اندر فرمایا کہ قبر والا، اب دیکھو کہ یہ بات واضح رہے جواب دیتے ہوئے اور آج کی اس تمہیدی گفتگو کو سنتے ہوئے، کہ بات قبر والے کی کر کے مثال آگے عالم دنیا کی دینا، یہ معاملہ درست نہیں کہ عالم برزخ میں مثال بھی عالم برزخ کی چلے گی، اور اگر دنیا کی بات ہے تو وہاں مثال بھی دنیا کی ہوگی۔ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمایا جس وقت بندہ قبر کے امتحان سے پاس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوتا ہے قبر کو کہ قبر اس کی حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ حد نگاہ، جہاں تک نظر جاتی ہے قبر اس کی کھل جاتی ہے۔ وہ دائیں دیکھتا ہے، دائیں سے بھی قبر حد نگاہ تک وسیع، بائیں سے بھی حد نگاہ تک وسیع، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے حد نگاہ تک وسیع۔ اور آج اگر کوئی بندہ اس کو اپنی عقل سے دیکھے اس معاملے کو تو عقل تو انکار کرے گی، عقل کہے گی کہ قبرستان میں تو ویسے بھیڑ بڑی ہے کہ قبر کے ساتھ قبر جڑی ہوئی ہے، ایک مرلے میں 10 قبریں ہیں، تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ادھر قبر بنی، ساتھ والا بھی اگر بندہ مومن ہے اس کی بھی حد نگاہ وسیع، اس کے ساتھ پھر قبر، اس کی بھی حد نگاہ وسیع۔ اگر اس کو دنیا کے لحاظ سے بندہ دیکھے تو پھر تو بندہ انکار کرے گا کہ یہ حد نگاہ تک وسیع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ایک بندے کی قبر حد نگاہ تک کھلی ہے اتنے ایکڑ تک دوسرے بندے کی قبر نہ ہو، اور آگے جا کے قبر بنائی جائے تاکہ بیچ میں اس کی قبر دیوار نہ بن جائے۔ تو دنیا کے لحاظ سے اگر اس معاملے کو دیکھو گے تو عقل انکار کرے گی۔ یہی تو مستشرقین کا نظریہ تھا جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پڑھ کے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی تو یوں کہتے ہیں کہ ایک بندے کی قبر جب امتحان سے پاس ہوتا ہے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، تو یہ ممکن کیسے ہے؟ جب دو بندے نیک اکٹھی قبریں بنے تو ان دونوں کی یعنی ایک دوسرے کی طرف سے حد نگاہ تک وسیع ہونے کا معاملہ کس طرح درست ہوگا؟ تو وہاں جواب یہی ہے کہ مستشرقین بات عالم برزخ کی کر کے مثال دنیا کی دیتے ہیں، اس لیے وہاں جواب دیا جائے گا کہ یہ ہماری نگاہ سے پردہ ہے۔ میرے محبوب نے فرما دیا حد نگاہ تک وسیع ہوئی ہے، یہ وسیع کرنے والا جانتا ہے یا جس کی وسیع ہو رہی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ معاملہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آج یہی دلیل جو مستشرقین کی تھی یہی آج نام نہاد نجدیوں کی ہے، جو کہتے ہیں نام نہاد اہل حدیث، جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے، یہی مثال ان کی بھی ہے۔ وہ بھی یہی مثال دیتے ہیں، آج تم کہتے ہو داتا، کسی کو تم غوث کہتے ہو، کسی کو تم کچھ کہتے ہو، حالانکہ جب وہ دنیا سے گئے اپنے ہاتھوں سے تم نے ان کے کپڑے اتارے، غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، جب قبر میں پہنچے پھر مدد مانگنی شروع کر دی۔ تو یہ معاملہ کیسے ہے؟ کس طرح وہ مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہاں جواب یہی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ پردہ صرف تمہاری آنکھ کے لحاظ سے ہے، ورنہ قبر میں پہنچنے کا معاملہ تو بعد کا ہے، تمہارے سامنے پڑا ہے، پھر بھی بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن پردہ صرف انسانی آنکھ کے لحاظ سے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی حدیث میں نے پڑھی اس میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بول کے کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت بری ہے تو وہ کہتا ہے این تذهبون بها۔ میرے آقا فرماتے ہیں بولتا ضرور ہے، یسمع صوتها كل شيء الا الانسان، فرمایا یہ سن لو اس کی آواز کائنات کی ہر چیز سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان کے۔ انسان کے لحاظ سے اللہ نے پردہ رکھ دیا کہ اس میت کی آواز انسان کے کان تک نہ آئے۔ گھر میں اگر کوئی جانور ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جانور اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے، گھر میں در و دیوار اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، گھر میں اگر کوئی درخت ہے، چرند پرند ہے، وہ اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔
ان کو آواز سن کے اس میت کی تو گھبراہٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی نسل کا کوئی مرا نہیں ہوتا. انسان کے لحاظ سے پردہ اس لیے رکھا ہے. میرے آقا فرماتے اگر انسان اس میت کی آواز سن لے لصعقا وہ بے ہوش ہو جائے. وہ اس آواز کو برداشت نہ کر سکے, وہ بے ہوش ہو جائے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے کانوں کے لحاظ سے یہ پردہ رکھ دیا. میت تو بول رہی ہے, ایک تو مزید میت کی جدائی کا غم ہے, اور اگر وہ بولے تو پھر کتنا بڑا یہ صورتحال گھبراہٹ والی اور پریشانی والی بن جائے. اگر وہ میت بری ہے, وہ چیخو پکار کر رہی ہے کہ کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو, تو یہ آگے کے معاملات کفن دفن کے یہ گھر والے پھر کس طرح برداشت کریں گے اور کس طرح یہ معاملات کر سکیں گے. اس لیے میرے محبوب فرماتے انسان کے لحاظ سے تو پردہ رکھ دیا, بقیہ کائنات کی ہر چیز اس کی آواز کو سن رہی ہو.